بہرحال تو میسرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، بصرہ نامی شہر گئے. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرٹیکولر جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہیں، ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہیں، چونکہ یہ سب شہر شام کے عیسائی تھے. یاد رکھیے یہ لوگ عیسائیت کو قبول کر چکے تھے، تو اکثر لوگ یہاں عیسائی رہتے تھے. جب جھاڑ کے نیچے بیٹھے تو وہاں ایک چرچ تھا، گرجا گھر، ٹھیک ہے، جہاں عیسائی لوگ عبادت کرتے ہیں. تو وہ چرچ تھا. تو چرچ کے کچھ پادریوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہیں. تو انہوں نے میسرہ سے بلا کر کہا یہ کون شخص ہے؟ تو کہا کہ یہ محمد ہے، یہ میرے جو مالکن ہیں خدیجہ، ان کے سامان کو فروخت کرنے آئے ہیں. تو کہا یہ جھاڑ کے نیچے جو بیٹھے ہیں، یہ جھاڑ کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا. اب کیوں نہیں بیٹھ سکتا، کیا نہیں بیٹھ سکتا، تفصیلات کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، اس لیے میں بھی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہوں، اور ویسے بھی کوئی روایتوں کو ہم جانچ نہیں سکتے، بٹ یہ سیرت میں آتا ہے. تو کہا یہ جھاڑ کے نیچے صرف ایک نبی بیٹھ سکتا ہے، یہ انبیاء ہی بیٹھے ہیں جھاڑ کے نیچے. وہ جھاڑ قبول نہیں کرتا تھا یا لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، واللہ عالم. تو بہرحال کہا یہ تو نبیوں کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا ہے، ہو نہ ہو یہ آدمی آگے چل کے کچھ کریں گا. اور وہ کچھ نہ کچھ دیکھ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک آدمی میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اختلاف ہو گیا مال تجارت میں لے کر، اور وہ عیسائی تھا، ظاہر سی بات ہے عیسائی میں اکثریت تھی وہاں کی. جب وہ دونوں کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تو اس شخص نے کہا کہ لات اور عزا کی قسم کھاتا ہوں. حالانکہ وہ عیسائی تھا پھر بھی، لیکن اس نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کرنے کے لیے اس کو لگا یہ قریش سے ہے اور قریش لات اور عزا کی عبادت کرتے ہیں، تو میں لات اور عزا کی قسم کھاتا ہوں. ٹھیک ہے، اس نے یہ کہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لات اور عزا کون ہے مانتا ہی نہیں ہوں، تم اس کی قسم میرے سامنے کیوں کھاتے ہو؟ یہ لات اور عزا کون ہے، میں تو مانتا ہی نہیں ہوں ان کو، تو تم ان کی بتوں کی قسم میرے سامنے کیوں کھاتے ہو؟ ٹھیک. تو اس نے کہا بڑی تعجب کی بات ہے کہ تم قریش سے ہو اور لات اور عزا کو نہیں مانتے ہو. اور اس شخص نے پھر کہا یہ حقیقت ہے کہ لات اور عزا کی کوئی حقیقت ہی نہیں. وہ بھی عیسائی تھا، وہ ان کو سمجھ رہے ہیں جیسے کہ کوئی نان مسلم آپ کے پاس آیا اور بزنس کرے اور آپ چاہ رہے کچھ مال لے لے، تو آپ اس کو پڑھتے بھونیے بھیا صبح کا دے دے. حالانکہ بھونیے کانسیپٹ مسلمانوں میں اسلام میں نہیں ہے، لیکن ان کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بھونی بولے تو اس طرح اس نے کیا کہا لات اور عزا کی قسم. آپ نے فرمایا لات اور عزا کون ہے، میں تو پہچانتا ہی نہیں ہوں، میں تو بری ہوں ان کی عبادتوں سے اور ان کی یہ سب چیزوں سے. تو کہا یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ ان کی حقیقت تو کچھ ہے نہیں. ٹھیک ہے. پھر اس نے میسرہ کو بلایا، کہا کون ہے یہ آدمی؟ ابھی اتنے قافلے آئے، اتنے لوگ آئے عرب سے، کسی نے ایسی بات نہیں کی جیسی یہ صاحب بات کر رہے ہیں. تو کہا ان کا نام محمد ہے اور میری مالکن نے جو ہے خدیجہ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے، یہ نئے ان کے ایجنٹ ہیں. ایجنٹ سمجھتے ہیں آپ، کسی کا مال آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ کو پورے رائٹس ہوتے ہیں سیل کرنے کے، پرچیز کرنے کے. تو کہا میں انگلش ورڈ بول رہا ہوں، آپ اس کو گھٹیا معنی میں نہ لیں، اردو میں یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن انگلش کا جو ایجنٹ ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو سپرد کر دینا، جی کسی کے سپرد، اور اس کو مکمل ذمہ دار بنا دینا، پھر وہ بیچ سکتا ہے، لے سکتا ہے، آپ کے بیہاف پہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یاد ہے اس کو بولتے ہیں ایجنٹ انگلش میں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اپوائنٹڈ پرسن ہے، ایجنٹ ہے ان کے، اور یہ آئے تو کہا یہ بات جو آدمی کر رہا ہے یہ بات میں نے ایسے اس علاقے میں کسی کو کہتے نہیں سنا، تم بڑا غور کرنا، یہ آدمی ذرا خاص لگتا ہے. اور میسرہ بڑے متاثر ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے غلامی بن گئے. حالانکہ غلام تو تھے خدیجہ کی رضی اللہ عنہا، لیکن ان کے غلام جیسے بن گئے. وہ ہر چیز پہ غور کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے، کیسے اٹھتے، کیسے جاتے. اور السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.